بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے چینل اور کچھ سیکھیں میں خطابت کورس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کورس جس کا میں نے آپ کو کہا تھا درس قرآن حدیث کیسے دیں، یہ کورس درس قرآن حدیث کے نام سے ایک کورس کرانا تھا جس کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، وہ کورس بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج اس کا پہلا سبق خطابت کورس وہ بھی چلتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درس قرآن حدیث کورس یہ بھی آپ کو سکھائیں گے، انشاءاللہ مکمل گائیڈ کریں گے۔ درس قرآن حدیث دینے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ خطابت کورس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شروع کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے میں نے آج خطابت کورس کے ساتھ ساتھ درس قرآن حدیث کورس بھی شروع کر رہا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج درس قرآن حدیث کورس کا سبق نمبر 1 ہے۔ اس سبق کے اندر آپ کو درس قرآن حدیث کی اہمیت و ضرورت بتائیں گے، اور اس کو آگے والے اسباق کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ درس قرآن حدیث کیسے دیا جاتا ہے اور اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے بنیادی قواعد و ضوابط آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس لحاظ سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنے دوست احباب کو اس چینل ہمارے اور کچھ سیکھیں ہمارے چینل کے ساتھ ان کو جوڑیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح فائدہ اٹھا سکیں، اور درس قرآن و حدیث کے اندر وہ بھی مہارت حاصل کر لیں، اور وہ جا کر اپنی مساجد کے اندر اور اپنے علاقہ کے اندر اپنے محلہ کے اندر وہ بھی درس قرآن حدیث دیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ درس قرآن و حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ ناظرین، خطابت کا اصل مقصد دعوت و تبلیغ ہوتا ہے۔ اس حصول مقصد کے مختلف شکلوں میں سے ایک شکل درس قرآن بھی ہے۔ آج کل درس قرآن سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے، جس کا نقصان عوام کو دین سے دوری کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور علماء کرام اور عوام الناس کے اندر فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، اور نیم خواندہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اس خلا کو پر کر کے ظلو و اضلو کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کا عروج و زوال اسی قرآن مجید فرقان حمید سے ہی وابستہ ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت کچھ قوموں کو عزت دیتے ہیں، کچھ قوموں کو اقتدار دیتے ہیں، کچھ قوموں کو سربلندی دیتے ہیں، جبکہ اسی کتاب کے ذریعے دوسری بعض قوموں کو ذلت اور پستی اور شکست ہمکنار کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امت مسلمہ کا عروج و زوال اسی قرآن مجید فرقان حمید ہی سے وابستہ ہے۔ جو شخص دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کا پیغمبرانہ مشن اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درس قرآن و حدیث دینا سیکھے اور دعوت و تبلیغ کے لیے اس سے استفادہ کرے۔ اللہ رب العزت بھی اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی یہی قرآن ہے، اور آپ نے بڑے بڑے خطباء حضرات، مقررین حضرات سے سنا ہوگا یا کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ اسلام کے اندر اسلام کے ابتدائی دور کے اندر کفار و مشرکین آقا نامدار محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تھے تو یہی لوگ کفار و مشرکین یہ چھپ چھپ کر قرآن مجید فرقان حمید کو سنا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت تاثیر رکھی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سن لیں تو ان کے دل پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی مساجد کے اندر، اپنے محلے کے اندر، گلی کوچے کے اندر قرآن حمید اور فرقان حمید کا درس شروع کر دیں، احادیث مبارکہ کا درس شروع کر دیں، تو ہم اپنی قوم کو اور اپنے علاقہ والے لوگوں کو اور امت مسلمہ کو اسی پہلے والے دین کے اوپر ہم ان کو لا سکتے ہیں۔ دین سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، عوام الناس جو دور ہو گئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو قرآن مجید فرقان حمید سکھانا اور سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔
اگر ہم اسی طریقے کو اپنائیں، اپنی مساجد کے اندر، اپنے محلے کے اندر، گلی کوچے کے اندر درس قرآن و حدیث کو عام کریں تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے امت مسلمہ اسی پہلے والے دین پر جو آقا نامدار دین لے کر آئے تھے اسی دین پر چلنا شروع کر دے گی۔ آہستہ آہستہ بد دینی یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر کتنی افراد ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کی کتنا کوشش کرتے ہیں، اور اس کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر عام کرنے کا جذبہ، ولولہ، لگن ان کے اندر کتنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ اس لیے علماء کرام اور ائمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ اپنی مساجد کے اندر، اپنے محلے کے اندر، گلی گلی کے اندر اس قرآن مجید فرقان حمید کے درس کو عام کریں۔ تعلیم یافتہ افراد کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبویہ کو سیکھنے اور سکھانے کا ولولہ پیدا کریں، ان کے اندر جذبہ پیدا کریں۔ لیکن ضروری ہے اس کام سے پہلے چند تربیت یافتہ مدرسین و مربین ایسے افراد تیار ہو جائیں جو اس کام کو سیکھنے اور سکھانے کا ہنر سیکھ لیں۔ اسی غرض سے ہم اپنے چینل پر یہ خطابت کورس کے ساتھ ساتھ درس قرآن و حدیث کورس آپ کو سکھائیں گے۔ درس قرآن و حدیث کو کیسے دینا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور اس کے چند بنیادی قواعد و ضوابط آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے، اور آپ درس قرآن و حدیث دینا سیکھیں اور اپنے محلے کے اندر، اپنے گلی کوچے کے اندر درس قرآن و حدیث کو عام کریں تاکہ امت مسلمہ جو دین سے دور ہو چکی ہے یہ دوبارہ واپس اسی دین پر آ جائے۔ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور امت مسلمہ اور عوام الناس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس لحاظ سے ہم اپنے چینل پر یہ کورس آپ کو مکمل سکھائیں گے، تو ابھی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہو، اور اپنے دوست احباب کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ ان کا بھی بھرپور فائدہ ہو اور وہ بھی درس قرآن و حدیث بھی سیکھ سکیں، یا خطابت کورس دیکھ کر وہ خطاب کو خطیب بھی بن سکیں، اور عوام الناس تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں اور دین اسلام کا اپنے اندر ولولہ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، پوری امت مسلمہ تک اس کو پہنچائیں۔ سے آپ اپنے دوست احباب کو ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔